یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان المبارک میں پورا کو پورا دفعتاً واحدتاً نازل کیا۔ وہاں سے پھر 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرز میں یہ وقتاً فوقتاً نجماً وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ منور پہ نازل کیا، اور آپ نے موقع بموقع وہ آیات ہمارے ساتھ شیئر کی، اور یوں پورا قرآن کریم 23 سال کے اندر مکمل ہو گیا۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تراویحوں کے اندر پڑھا سنا جاتا ہے، اور لہٰذا عبادات کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ تراویحیں رکھی گئیں۔ پھر یہ کہ پھر روزہ سب سے بڑی عبادت، وہ روزے کے آداب شرائط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے۔ یعنی عام 11 مہینے میں تو انسان جو ہے حرام سے جو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام خواہشات سے، لیکن رمضان کی سے ایک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ مشق قرار رکھی ہے کہ حلال سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور خواہشات سے دور رہتا ہے، اور نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ اس روزے کو جب کرتا ہے تو یہ بھوکا اور پیاسا رہنا جو ہے یہ عبادت بن جاتا ہے، اور ایسی عبادت کہ خود جو ہے اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے، اس کا بدلہ براہ راست میں خود دوں گا۔ وفی روایت وانا اجزا بھی، روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، میری ذات اس کو مل جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔ اس لیے لکھا ہے کہ روزے جو ہے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عوام کا روزہ ہے، عوام کا روزہ تو یہ ہے کھانے پینے اور جو جائز جو خواہشات ہیں جن سے اس سے بچنا، یہ عوام کا روزہ۔ اس کے بعد خواص کا روزہ، خواص کا روزہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر طرح کے حرام سے بچے، یعنی کھانے پینے سے بچنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ، غیبت، چغلی، جتنے بھی حرام ہیں تمام حرام سے بچے، یعنی اس چیز کا مصداق نہ بنے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے روزے دار جو حلال سے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے لیکن حرام سے نہیں بچاتا، یعنی حلال کھانے سے بچاتا ہے، حلال پینے سے بچاتا ہے، حلال خواہش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا۔ مطلب یہ کہ غیبت کر کے وہ جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا حرام گوشت کھاتا ہے، جھوٹ بول کے حرام کھاتا ہے، تو گویا کہ تو ایسا روزے دار جب اللہ کے سامنے اس کا روزہ جاتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کے روزے کی کوئی قدر نہیں، اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے کہ جسے حلال سے اپنے آپ کو بچایا اس روزے کی حالت میں لیکن حرام کرتا رہا۔ تو خواص کا روزہ یہ ہے کہ وہ صرف کھانے پینے اور خواہشات سے نہیں بلکہ ہر قسم کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ خواص کا روزہ۔ اور تیسرا اخص الخواص کا روزہ، انبیاء اور جو صدیقین کا روزہ، اور وہ یہ کہ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو بچانا، صرف اللہ کے اندر ہی اپنے آپ کو منہم کے رکھتے ہیں، اللہ کی ذات اور صفات ہی کے اندر جب مستغرق رہتے ہیں، اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اپنے قلب کے اندر بھی اللہ کے غیر آ جائے تو فوراً وہ پناہ اللہ کی لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ انبیاء اور صدیقین کا روزہ ہے جو اللہ کے غیر سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب روزہ جب اپنی شرائط اور آداب کے ساتھ جب ادا کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا نور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے آج ہم آپ کے سامنے روزے کی کچھ سنتیں اور مستحبات شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، سحری کھانا بعض فقہا کے نزدیک مستحب ہے۔ ظاہر ہے کہ سحری وقت اٹھ کے انسان جو ہے سحری کھاتا ہے تو بعض فقہا کے ہاں مستحب ہے، اور بعض کے نزدیک سحری کھانا سنت ہے۔ یہی قول مشہور ہے، اور دونوں قول مختار ہیں، یعنی پسندیدہ ہیں، مستحب سمجھے سنت سمجھے، لیکن سحری کیا ایک مقام ہے۔ 1-2 لقمہ کھا لینے یا 1-2 گھونٹ پانی پی لینے سے سحری کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ پس اگر کسی شخص کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ کم از کم 1-2 لقمے یا 1-2 کھجور یا چھوارے کھا لے یا 1-2 گھونٹ پانی ہی پی لے تاکہ اس کی سحری کی سنت ادا ہو جائے۔ مستحب یہ ہے کہ سحری میٹھی چیز سے کی جائے یا سحری میں میٹھی چیز بھی شامل ہو، اور سحری کھانے میں ضرورت سے زیادہ کثرت نہ کرے۔ ظاہر ہے کہ انسان سحری کرتا ہے اس میں 2-4 کھجورے بھی کھا لے کہ میٹھا شامل ہو گیا، یا اگر کھائے تو میٹھی چیز سے سحری کرے۔ تو جو ہر علاقے کا اپنا ایک ذوق ہے اس کے مطابق جو ہے میٹھی چیز جو ہے وہ سحری میں شامل رکھنی چاہیے۔ نمبر 2،
سحری دیر سے کھانا سنت ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، اگرچہ آخر وقت میں 1 گھونٹ پانی پی لے۔ تاخیر کرنا اس وقت تک مستحب ہے جبکہ یقین یا غالب گمان ہو کہ ابھی رات باقی ہے۔ تو گویا کہ سحری دیر سے کھانا مستحب ہے، بعض کے نزدیک سنت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہندو پاک میں خاص طور پہ رواج ہے کہ عین جب وہ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، سائرن بجتا ہے یا گولا بجتا ہے، تو اس وقت دوڑ کے جلدی سے اس سے پہلے پانی پیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو سنت دیر سے کھانے کی وہ اس طریقے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، پہلے آپ نے سحری کر لی، بیچ میں وقفہ آ گیا، پھر عین آخر وقت میں پھر آپ نے چند گھونٹ پانی کے پی لیے، تو فرمایا کہ سحری کی تاخیر کرنے والی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جن روزوں کے لیے دن میں روزہ رکھنے کی نیت کرنا جائز ہے ان سب صورتوں میں رات کو یعنی صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کرنا مستحب اور افضل ہے۔ نمبر 4، روزے کی نیت زبان سے بھی کہنا مشائخ کرام کے نزدیک سنت اور مستحسن ہے۔ روزے کی زبان سے نیت کر لینا بھی مستحسن ہے، نہ کرے تو دل میں نیت کافی ہے۔ زبان سے نیت کے لیے مثلا یوں کہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ۔ نمبر 5، چوارے یا کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان کا طاق عدد ہونا الگ مستحب ہے، یعنی 1 3 لیکن یہ طاق آپ 3 سے شروع کریں گے، 3 کھجوریں ہونی چاہیے، 6 ہونی چاہیے، 9 ہونی چاہیے یا 11 ہونی چاہیے، تو طاق عدد 4 یا کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے اور ان کا طاق عدد ہونا الگ مستحب ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر کسی اور میٹھی چیز سے افطار کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی بھی میٹھی چیز نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا مستحب ہے۔ بعض لوگ نمک کی کنکری سے روزہ کھولنا سنت سمجھتے ہیں اور اس میں بڑا ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ لہٰذا بعض لوگ نمک جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں، اس کو چاٹ لیتی ہیں، نمک کی ڈلی رکھی ہوتی ہے اس کو چاٹتے، اس سے روزہ افطار کرتے ہیں اور اس کو بڑا ثواب سمجھتے ہیں، تو لکھا ہے کہ یہ غلط عقیدہ، ایسا نہیں۔ نمبر 6، افطار کے وقت یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ جو ہے فرمایا کہ دعا جو مستحب افطار کے وقت کرنا، اللہم لک صمت، اے اللہ تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وبک آمنت اور تجھی پر میں ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت اور تیرے رزق ہی پر میں نے افطار کیا، وہ صوم الغد من شہر رمضان اور رمضان کے آئندہ کل روزے کی نوئی تو میں نے نیت کر لی، فاغفر لی ما قدمت پس بخش دیجئے میرے پہلے گناہ، وما اخرت میرے پچھلے گناہ۔ تو گویا کہ اگلے پیچھے سارے گناہ یا اللہ بخش دیجئے۔ ایک تو یہ ہے دعا پڑھنا مستحب، یا صرف یہ کہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا، یہ کہہ دینا بھی کافی ہے۔ روزہ دار کے لیے مستحب ہے کہ روزہ افطار کرتے وقت دنیا آخرت کے لیے جو دعا چاہے مانگے اور افطار کے بعد یہ پڑھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی، یعنی جس وقت روزے کا وقت افطار کا وقت ہو اس وقت آپ نے وہ پہلی والی دعا پڑھنی ہے اور اپنے افطار کرنا ہے۔ یہ افطار کر چکے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے ذہب الظمأ، چلی گئی جو ہے وہ پیاس چلی گئی، وابتلت العروق اور تر ہو گئی ہماری رگیں ہماری تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی اور اجر جو پکا ہو گیا اگر اللہ نے چاہا، تو کہ جو اجر مقصود تھا روزے سے وہ پکا ہو گیا۔ نمبر 7، اگر کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو افطار کرانے والے کو بھی اس کے مثل اجر حاصل ہوگا، اگرچہ 1 گھونٹ لسی یا 1 کھجور یا 1 گھونٹ پانی کے ساتھ ہی افطار کرائے۔ نمبر 8، روزے دار کے لیے اپنے اعضاء یعنی کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کو مکروہات مثلا بکواس، جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹی قسم، شہوت کی نظر، فحش، ظلم، دشمنی، ریاکاری وغیرہ سے بچانا مستحب ہے۔ اگرچہ تمام گناہوں سے بچنا ہر وقت واجب ہے لیکن روزے دار کے لیے اس کی اور زیادہ تاکید ہے۔ مستحب ہونے سے مراد روزے کا پورا ثواب حاصل ہونا ہے۔
آگے جو ہے وہ فائدے کے طور پہ لکھ رہے ہیں روزے کے 3 درجے ہیں۔ اول عام لوگوں کا روزہ، اور وہ یہ ہے کہ کھانے پینے جماع سے رکا رہے، یہ روزے کا ادنا درجہ ہے۔ دوم خواص یعنی صالحین کا روزہ، اور وہ یہ کہ عوام کی طرح کھانے پینے جماع سے بھی رکا رہے اور اپنی کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں تمام اعضائے بدن کو گناہوں سے بچاتا رہے اور مباح امور میں مصروف رہنے سے بھی حتی الامکان بچتا رہے۔ سوم اخص الخواص کا روزہ، وہ یہ ہے کہ اس میں عوام و خواص کے روزے کی صفات بھی پائی جائیں اور ساتھ ہی وہ اپنے قلب کو ادنا خواہشات اور دنیاوی افکار سے باز رکھے اور اپنے دل کو غیر اللہ سے پوری طرح ہٹا کر ہر وقت مشاہدہ حق میں مستغرق رہے۔ البتہ جو دنیاوی کام دین کے معاون ہیں وہ آخرت کا سرمایہ ہیں، ان میں مشغول ہونے سے اخص الخواص کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن حتی الامکان ان امور سے بھی بچتا رہے، اور یہ درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین اور مقربین اولیاء اللہ کے روزے کا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں جس وقت چاہے مسواک کرے، روزے کی حالت میں جس وقت چاہے مسواک کرے، ہر وقت مستحب ہے۔ جس وقت منہ کی بو متغیر ہو جائے اور سو کر اٹھنے کے بعد، اور ہر عبادت کے وقت یعنی وضو کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اور درس و تدریس وغیرہ کے وقت اس کی زیادہ تاکید ہے۔ نمبر 10، رمضان المبارک میں اور دنوں کی نسبت عبادت اور خیرات کی کثرت کرنا، خصوصاً رمضان کے اخیر عشرے میں راتوں کو جاگنا مستحب ہے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جیسا کہ اعتکاف کے بیان میں آگے مذکور ہوگا۔ تو گویا کہ یہ 10 آداب جو ہے سنن مستحبات آج آپ سے شیئر کیے ہیں، لہذا اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ روزے کی خیر و برکت نصیب ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ اب کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی خوش نصیب ہے۔ جی، تو اس طریقے سے جو ہے وہ روزے کی جو ہے وہ سلسلے میں مسائل آپ سے شیئر کیے ہیں۔ بعض وہ چیزیں جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور وہ چیزیں جو روزے میں مکروہ ہیں یا مکروہ نہیں ہیں، ان کو ہم بیان پہلے کرتے ہیں۔ کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ 2 قسم کی ہیں، ایک وہ ہیں جن کا کرنا روزے دار کے لیے مکروہ ہے، اور دوسری وہ چیزیں جن کا کرنا روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہے، یعنی ان کا کرنا بلا کراہت جائز و مباح ہے۔ ان دونوں قسم کے امور کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، مردوں کے لیے روزے کی حالت میں سرما لگانا مکروہ نہیں ہے، خواہ خوشبو والا ہو یا کوئی اور سرما ہو، جبکہ اس سے زینت کا قصد نہ ہو بلکہ دوائی کے طور پر لگایا جائے۔ اگر زینت کے قصد سے لگایا جائے تو مکروہ ہے۔ عورتوں کے لیے زینت کے قصد سے لگانا بھی مکروہ نہیں ہے۔ جس کا روزہ نہ ہو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اصح یہ ہے کہ سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ سرمے کا اثر یعنی ذائقہ حلق میں یا اس کی سیاہی کا رنگ تھوک یا رینٹ میں یعنی ناک کی جو رینٹ ہے میں ظاہر ہو جائے، پھر روزہ فاسد نہیں۔ اسی طرح اگر آنکھ میں دودھ یا تیل یا دوائی ٹپکائی تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ نمبر 2، مونچھوں اور داڑھی میں تیل لگانا جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، خواہ اس تیل میں خوشبو وغیرہ ملی ہوئی ہو، مثلا تیل کا لگانا مستحسن ہے، جبکہ زینت کے قصد سے نہ ہو، اور اگر زینت کے قصد سے تیل لگائے تو مکروہ ہے اور اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور ایسا کرنا روزے کے بغیر بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا مکروہ نہیں، اور ایسا کرنا روزے کے بغیر بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنا مکروہ نہیں، خواہ وہ تیل خوشبودار ہو اور بدن کے مساموں سے جو تیل اندر داخل ہو جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ اس تیل کا ذائقہ اپنے حلق میں محسوس کرے یا نہ کرے، جیسا کہ کوئی شخص ٹھنڈے پانی سے غسل کرے اور اس کی ٹھنڈک اپنے جگر میں محسوس کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، روزہ دار کے لیے وضو کے علاوہ بھی کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا، سر پر پانی ڈالنا، پانی کے اندر بیٹھنا، بھیگا ہوا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ تو گویا کہ یہ اس طریقے سے آپ ٹھنڈک حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے عبادت کی ادائیگی میں بے قراری
اور بے چینی کا اظہار پایا جائے تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ روزے میں بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا مکروہ ہے۔ لہٰذا روزے کی حالت میں بالکل صبر و تحمل سے انسان رہے، یہ نہیں ہائے وویلا بار بار نہ کرے، بار بار پوچھے کتنا ٹائم رہ گیا، وہ کب ہوگا، پتہ نہیں کب ہوگا، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، مر رہا ہوں۔ یہ ایسے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے، خواہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور خواہ مسواک تر جڑ یا شاک کی ہو یا خشک ہو، اور خواہ پانی میں بھیگی ہوئی ہو یا بغیر بھیگی ہوئی ہو، اور خواہ صبح کے وقت کی جائے یا شام کے وقت، یعنی زوال سے پہلے کی جائے یا زوال کے بعد، کسی حال میں بھی مطلقاً کوئی کراہت نہیں۔ تو مسواک جو ہے وہ لکڑی کی کسی بھی وقت آپ مسواک کر سکتے ہیں، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، بلکہ روزے دار کے لیے بھی اسی طرح سنت ہے جس طرح بغیر روزے دار کے لیے سنت ہے، اور زوال کے بعد بھی اسی طرح سنت ہے جس طرح زوال سے قبل سنت ہے۔ نمبر 6، روزے دار کے لیے مشک و گلاب وغیرہ کسی خوشبو کا سونگنا مکروہ نہیں ہے۔ جیسے عطر ہوتا ہے، پرفیومز ہیں، ڈفرنٹ خوشبوئیں ہیں، بالکل سونگ سکتے ہیں، کوئی مذاق نہیں۔ لیکن اگر لبان وغیرہ کی دھونی سلگائی، پھر اس کو اپنے پاس رکھ کر سونگا، اس کا دھواں اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگربتی ہے، لبان ہے، اس کی دھونی جو رکھی اور اس کو سونگا اور دھواں اندر گیا تو یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، روزہ دار کے لیے قصداً اپنا تھوک منہ میں جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ اب گلا روزے میں خشک ہو جاتا ہے، اس کو تر کرنے کے لیے تھوک جمع کر لیا، اس کے بعد گلے سے نگل رہا ہے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور قصداً جمع کیے بغیر تھوک کو نگلنا مکروہ نہیں۔ قصداً جمع نہیں کیا، ویسے گفتگو کرتے ہوئے منہ میں خود تھوک جمع ہو گیا اور اس کو نگل گیا، وہ مکروہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگرچہ قصداً جمع کر کے نگلا ہو۔ اسی طرح اگر باتیں کرتے وقت یا پڑھتے وقت یا کسی اور وقت، مثلا ذکر کرتے وقت، کسی کے منہ میں تھوک جمع ہو جائے یا ہونٹ تھوک سے تر بتر ہو جائیں اور وہ اس کو نکل جائے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو بارہ قصداً جو ہے وہ تھوک جمع کر کے نگلنے سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا، لیکن مکروہ ہے۔ نمبر 8، اگر روزے دار کے منہ سے لعاب یعنی رال بہہ کر ٹھوڈی تک آ جائے، رال بہہ گئی ٹھوڈی تک آ گئی، اس کا تار منہ کے اندر کے لعاب سے ملا ہوا ہے، ٹوٹا نہیں ہے، پھر وہ اس رال کو منہ کے اندر واپس کھینچ کر نگل جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ تار اس کی ٹوٹی نہیں ہے، تو گویا کہ وہ منہ کے اندر کا ہی تھوک شمار ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ اس نے آمدہ نگل لیا ہو۔ اور اگر اس کا تار منہ کے لعاب سے ٹوٹ گیا تھا، اب اس لعاب کے نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر وہ تار ٹوٹ گیا، اب اس کو ہونٹ سے اس رال کو جو تھوک کے نکلتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب وہ باہر کی چیز سے گویا کہ حلق میں ڈالی ہے۔ نمبر 9، کلی کرنے کے بعد ایک دفعہ تھوکا، اس کے بعد جو تری اس کے منہ میں باقی رہ گئی، اگر اس کو تھوک کے ساتھ نگل گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ ایسی تری ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ کلی کا پانی منہ سے گرانے کے بعد ایک دفعہ تھوکنا کافی ہے، بار بار تھوکنا شرط نہیں ہے۔ کلی کرنے کے بعد ایک دفعہ تھوک دیا بس کافی ہے، بار بار نہ تھوک کے یہ سوچے کہ پانی منہ میں نہیں، اس پانی سے بچنا ممکن نہیں ہے، وہ پانی اگر لعاب کے ساتھ حلق میں جاتا تو روزہ فاسد نہیں ہے۔ نمبر 10، اگر کسی کے دماغ سے ناک میں رینٹ آئی یا ناک ہی سے رینٹ پیدا ہوئی، پھر اس نے اس کو سانس کے ساتھ اوپر چڑھا لیا اور آمدہ نگل گیا، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک کی رینٹ کھینچا، وہ جو حلق میں آ گیا اور نگل گیا تو وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ تھوک کے حکم میں ہے، لیکن احتیاطاً اس کو نگلنے کے بجائے باہر ڈال دینا چاہیے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، لہٰذا احتیاطاً جو ہے باہر ڈال دے تاکہ کسی بھی امام کے نزدیک جو ہے آپ کا یہ مسئلہ کنٹروورسی نہ ہو جائے۔ نمبر 11، اگر کسی کے حلق میں پیسنے یا چھاننے کا غبار یا دوائی کوٹتے ہوئے اس کا غبار یا دھواں یا خاک کا غبار یا اس قسم کی کوئی اور چیز داخل ہوئی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، خواہ اس کو اپنا روزہ یاد ہو یا نہ ہو۔ اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ روزے دار کے فعل کے بغیر خود بخود داخل ہو جائے، اور اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے اسے اپنے فعل سے ان میں سے کسی چیز کو داخل کیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔
تو جان بوجھ کے جب وہ اس کا چھاننا یا غبار خود لیا اپنے ارادے سے اور روزہ بھی یاد ہے، اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ مکھی یا مچھر کے بلا قصد پیٹ میں پہنچ جانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اب مکھی یا مچھر اچانک حلق میں منہ گیا، پیٹ میں اتر گیا اور آپ کا ارادہ نہیں تھا، ایسے منہ کھولا اور مکھی چلی گئی، تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہے۔ نمبر 12، اگر دھاگا بٹنے کے ارادے سے تر کرنے کے لیے چند بار اپنے منہ میں داخل کیا تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، لیکن اگر دھاگا رنگین ہو اور اس کا رنگ تھوک میں ظاہر ہو جائے، وہ اس کو نگل جائے اور روزہ یاد ہو تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 13، کسی چیز کو چکھنے یا چبانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر عذر کے ساتھ ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے، کسی عورت کا خاوند بد مزاج ہے، کسی عورت کا بد مزاج ہو، کھانے میں نمک کم و بیش ہونے پر بہت ناراض ہوتا ہے، سختی کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ عذر ہے۔ تو چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی نوک سے اس طرح چکھ لے کہ اس کا کوئی جزء حلق میں نہ جائے، کوئی جزء حلق میں نہیں، چکھ لیا اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، وہیں سے وہیں تھوک دیا، تو یہ مراد ہے۔ پکا ہوا نرم کھانا چبانے کا عذر یہ ہے کہ بچہ بھوکا ہے اور اس کے لیے پکا ہوا نرم کھانا نہیں ہے، اور نہ ہی دودھ ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی حیض یا نفاس والی عورت یا کوئی بے روزہ شخص مثلا نابالغ یا مریض وغیرہ موجود ہے جو اس بچوں کو کھانا چبا کر کھلا دے، تو روزے دار عورت کے لیے کھانا چبا کر بچوں کو کھلا دینے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اور یہ بھی اسی طرح چبایا جائے گا سامنے کے دانتوں کے ساتھ، تاکہ حلق میں ذائقہ نہ جائے، چبا کے وہ نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دے، بشرطیہ کہ اس غذا کا کوئی جزء اس کے حلق میں نہ جائے، ورنہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 14، مستلغی ایک قسم کی گوند ہے، اس کا چبانا مردوں کے لیے مکروہ ہے، خواہ روزے سے ہوں یا بغیر روزے سے، لیکن جس شخص کا روزہ نہ ہو، کسی عذر مثلا گندہ دانی کے لیے تنہائی میں چبائے تو مکروہ نہیں ہے۔ عورت کے لیے حالت روزہ کے علاوہ مستلغی کا چبانا مستحب ہے، روزے کی حالت میں عورت کے لیے بھی مکروہ ہے۔ مستلغی کے چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کا کچھ حصہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مستلغی کے علاوہ کسی اور گوند کے چبانے سے ہر حال میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس طرح اس کا کچھ حصہ تھوک میں مل کر پیٹ میں چلا جائے گا۔ نمبر 15، اگر کسی شخص نے سالم حلیلہ یعنی ہڑ کو چوسا اور تھوک اس کے حلق میں داخل ہو گیا، تو جب تک ہڑ کا کوئی جز حل ہو کر یا ٹوٹ کر اس کے حلق میں نہ جائے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر شکر یا مصری کی ڈلی چوسی، اس کا پانی حلق میں داخل ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ نمبر 16، روزے دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ روزے دار کو استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، اس طرح کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی مبالغہ کرنا مکروہ ہے، اور بے روزہ شخص کے لیے یہ امور سنت ہے۔ کلی میں مبالغہ یہ ہے کہ دیر تک منہ میں پانی بھرا رکھے یا غرغرہ کرے۔ اب دیر تک منہ میں پانی بھرا رکھے گا کلی کے وقت، ہو سکتا ہے کوئی پانی کا قطرہ اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، تو اس لیے، یا غرغرہ کرنے لگ گیا بار بار تو ہو سکتا ہے حلق کے نیچے پانی چلا گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ یہ کہ ناک میں پانی کو اوپر کھینچے کہ ناک کے سخت حصے تک پہنچ جائے، تو یہ جو اوپر کھینچے گا تو ہو سکتا ہے پانی چلا گیا اور حلق کے ذریعے پیٹ میں تو فاسد ہو جائے گا، تو یہ مبالغہ صحیح نہیں۔ اور استنجے میں مبالغہ یہ ہے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھے اور مقد کو ڈھیلا چھوڑ دے، تو مقد کو ڈھیلا چھوڑ دیا، پاؤں خوب کھول کے بیٹھا ہے، اب استنجا کر رہا ہے، تو ایسا نہ کرے، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ پانی کا کوئی بھی خطرہ جو ہے اوپر کی طرف چلا گیا ڈھیلے پن ہونے کی وجہ سے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 17، اگر روزہ دار پانی دریا، تالاب وغیرہ میں ری خارج کرے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، خواہ ری آواز سے خارج ہو یا بغیر آواز کے، لیکن یہ فعل مکروہ ہے، اور یہ پھر روزے کی حالت کے بغیر بھی مکروہ ہے، تو گویا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ مکروہ۔ تو ناظرین حاضرین،
اب تک جو ہے اتنے مسائل آپ سے شیئر کیے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل پر، ان آداب و شرائط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا جو ہے یہ روزہ اور یہ رمضان پورے آداب و شرائط کے ساتھ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ شرف قبول نصیب ہوگی۔ تو یاد رکھیے، یہ بدھ، جمعرات اور جمعہ 3 دن غفران رمضان ہمارا پروگرام آیا کرے گا، اور جیسے میں نے بتایا 5:45 یہ پروگرام شروع ہوا کرے گا اور 6:45 تک انشاءاللہ یہ پروگرام رہے گا، جس میں آپ کی کالز بھی لیں گے اور اسی طریقے سے ای میلز اور آپ کے سوشل میڈیا کے سوالات بھی لیں گے اور آپ کے مسائل بھی شیئر کریں گے۔ تو آپ حضرات جو ہے ان اوقات میں ہمارے ساتھ رہیں، چونکہ آج جو ہے کم وقت میں، آخر وقت میں یہ پروگرام شروع ہوا، تو اس لیے کالز ہم نہیں لے سکتے کیونکہ ابھی وقت کم ہے، اس سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کی ہیں، لیکن کل انشاءاللہ جمعہ ہے، کل انشاءاللہ ہم 5:45 یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ ذرا اپنے سوالات کے ساتھ اور اپنے جو ہے خیالات کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے شیئر کرنے کے لیے تیار رہیں۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ شکریہ۔